سوال یہ ہے کہ مولا ایک لائن دے رہے ہیں کہ کامیابی کس چیز میں ہے؟ کیا کامیابی موت میں ہے؟ کیا مولا یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو مر گیا وہ کامیاب ہوا؟ تو پھر جو خودکشیاں کرتے ہیں کیا وہ بھی کامیاب ہو گئے؟ کس چیز میں کامیابی ہے کہ مولا یہ کہیں کہ رب کعبہ کی قسم کھا کر کہیں کہ علی آج کامیاب ہو گیا؟ کامیابی محبوب کی ملاقات میں ہے۔ جس سے عشق کیا ہو اس کی ایک جھلک بھی نظر آ جائے تو یہ کامیابی ہے۔ بندہ اگر عاشق امام زمانہ ہو، مطلب اس کی زندگی کا ہدف یہ ہو کہ مجھے امام کی ملاقات ہو جائے، اب وہ ہدف پورا ہو گیا تو کیا بولے گا کہ آج میں کیا ہو گیا؟ کامیاب ہو گیا۔ اللہ صلی اللہ محمد۔ دیکھیے میں نے کئی مجلسوں میں ایک راز زندگی بتایا تھا، وہ راز یہ تھا کہ اصل انسان کب خود کو کامیاب سمجھتا ہے۔ شاید ایک جوان ہو کہے کہ باپ کو بولے کہ آئی فون لے کر دو، اور باپ لے کر دے تو بولے میں آج کامیاب ہو گیا۔ شاید کوئی گاڑی لینا چاہے اور جب اسے گاڑی کی چابی مل جائے تو بولے میں آج کامیاب ہو گیا۔ کسی مولوی کو کسی ممبر کی خواہش ہو، جب اسے ممبر ملے گا بولے گا آج میں کامیاب ہو گیا۔ تو کامیابی میری خواہشوں اور محبتوں کا ملن ہے۔ اب ہو سکتا ہے کسی کے دل میں امریکہ کی محبت ہو، اور بہت لمبے عرصے کے بعد اسے بائیڈن سے ملاقات ہو جائے، وہ شاید بولے میں آج کیا ہو گیا؟ کامیاب ہو گیا۔ جب محبوب سے ملن ہوتا ہے تب اندر سے ایک فیلنگ آتی ہے کہ میں آج کیا ہو گیا؟ کامیاب ہو گیا۔ اب یہ محبوب ہر انسان کا الگ الگ ہے۔ جب بندہ بچپن میں ہے تو محبوب اور ہے، جوانی کا محبوب اور ہے، بڑھاپے کا محبوب اور ہے، اور یہ بھی عجیب محبوب ہے جو بدلتا رہتا ہے۔ محبوب حقیقی تو وہ جو ہمیشہ ایک ہی رہے۔ یہ کیسا محبوب ہے جو آتا ہے اور جاتا ہے؟ میں نے کسی مجلس میں پوچھا تھا مزاحن، میں نے کہا بچے سے پوچھو گے کہ آئس کریم اچھی ہے یا بیوی، تو بچہ بولے گا کہ آئس کریم، لیکن اگر جوان سے پوچھو بیوی چاہیے یا آئس کریم، پسند دونوں کی بدل گئی۔ بچپنے میں آئس کریم چاہیے، جوانی میں بیوی چاہیے، بیوی مل گئی تو گاڑی چاہیے، گاڑی مل گئی تو گھر چاہیے، گھر مل گیا تو شہرت چاہیے، پھر نام و نمود چاہیے۔ یعنی یہ رکنے کا نام نہیں لیتا۔ یہ عجیب محبتیں ہیں جو اس کے دل میں اتنی کروٹیں لیتی ہیں، اور ہر کروٹ میں ایک نئی خواہش کو جنم دیتی ہیں۔ پھر دیوانہ وار اسی خواہش کے پیچھے لگتا رہتا ہے، اور اس کے ملنے کے بعد کہتا ہے کہ آج کامیاب ہو گیا۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ جب بچپن میں آئس کریم ملی تھی تو بولا تھا میں کامیاب ہو گیا، لیکن جب جوان ہو گیا تو اپنے بچپنے پہ مسکرانے لگا کہ میں ایک بائیسیکل کے لیے روتا تھا، میں ایک کھلونے کے لیے اپنے ابا کو تنگ کرتا تھا، میں ایک چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے اپنے ماں باپ کا سکون تباہ و برباد کر لیتا تھا۔ تو جتنی عقل تھی ویسی خواہش تھی، جتنا علم تھا ویسی محبت تھی، اور جیسے جیسے علم بڑھتا ہے خواہش بدلتی ہے، جیسے جیسے معرفت بڑھتی ہے محبت بڑھتی ہے۔ آج 14 سال کے بچے سے پوچھا جائے کہ بتا تیرے لیے موت کیسی ہے، اس کے ذہن میں موت کا کوئی مفہوم نہیں ہے، لیکن کربلا کے 14 سال کے قاسم سے جب پوچھا جاتا ہے کہ موت کیسی ہے، جواب ملتا ہے شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ یہ جواب بتاتا ہے کہ حسن کے لال کے وجود میں معرفت کتنی بلند ہے۔ صلی اللہ محمد۔ تو اگر اس منزل سید قاسم پہ بندہ پہنچنا چاہتا ہے تو دل کی محبتوں کو بدلنا ہوگا، اور محبتیں نہ میرے کہنے سے بدلتی ہیں نہ آپ کے چاہنے سے بدلتی ہیں۔ محبت بدلتی ہے جب شعور آتا ہے۔ بچپنے میں بے شعور تھا، شعور کی کمی تھی، شاید ایک آئس کریم کے لیے پوری رات روتا رہے۔ ایک باپ جاننے والے تھے، حج پہ گئے کہ مولانا، بچے نے کہا بابا حج پہ جا رہے ہو مجھے موبائل لے کر دو۔
اس زمانے میں نئے نئے موبائل آئے تھے، ایک عجیب سا جنون تھا جوانوں میں. میں نے کہا بیٹا حج سے واپس آؤں گا، کچھ پیسے ویسے جمع کر کے لے کر دے دوں گا. وہ باپ رو رہا تھا کہ مولانا حج پہ گیا، بیوی کا فون آیا، بچے نے خودکشی کر لی ہے ایک موبائل کی خاطر. یہ محبت ہے جو انسان کی قاتل بن جاتی ہے. یہ محبت ہے جو کسی کو جنت لے جاتی ہے. یہ محبت ہے جو کسی کو جہنم لے جاتی ہے. یہ محبت ہے جو انسان کو عرش پہ لے جاتی ہے، اور یہی محبت ہے جو انسان کو فرش پہ لاتی ہے. یہ محبت ہے جو کسی کو حر بناتی ہے. یہ محبت ہے جو کسی کو شمر بناتی ہے. یہ محبت ہے جو کسی کو حبیب ابن مظاہر بناتی ہے. یہ محبت ہے جو کسی کو ابن سعد بناتی ہے. سوال یہ ہے کہ کس کی محبت نے تجھے کیا بنایا؟ تبھی فرمایا محبتوں کے انتخاب میں عقل کو بیچ میں رکھنا، کیونکہ اگر محبت جذبات کی بنیاد پہ کی گئی، محبت شہوات کی بنیاد پہ کی گئی، محبت نفس کی خواہشوں کی بنیاد پہ کی گئی تو بندے کی آخرت تباہ ہو جاتی ہے. لیکن اگر محبت رضا خدا کے لیے کی گئی تو دنیا بھی اللہ بناتا ہے، آخرت بھی بناتا ہے. تبھی فرمایا کہ دنیا میں ایسے رہو کہ لوگ تجھ سے محبت کریں، اور دنیا سے جب جانے لگو وہ تمہاری یاد میں اپنے آنسو بہاتے رہیں. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. تو موت کا ذائقہ میری محبت بناتی ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ جو تکلیف ہے نا، اس کا تعلق بھی انسان کی محبت سے. یہ جو خوشی ہے اس کا تعلق بھی انسان کی محبت. ایک ہے نام علی، شیعہ سنے تو خوش. عجیب کمال ہے، ملٹی ڈائمنشن ہے کہ ایک ہی نام ہے علی، شیعہ سنے تو خوش، وہابی سنے تو چہرہ بگڑ جائے. کبھی سوچا کہ یہ تجھے سکون دے رہا ہے اور اس کا سکون تباہ کر رہا ہے. ایک ہی نام ہے یا حسین، شیعہ سنے تو خوش، دل کو ٹھنڈک ملے، وجود کو تسکین ملے. لیکن یہی جلوس اگر غیروں کی گلیوں سے گزرے تو ان کے وجود میں تکلیف. مطلب وہ گانا سننا پسند کرے گا پر کہے گا بچوں کو ماتم نہیں سنانا. ایک ہی نام ایک بندے کو سکون دے رہا ہے، ایک بندے کو تکلیف دے رہا ہے. تو سوال یہ ہے کیا نام حسین میں سکون ہے؟ کیا نام علی میں سکون ہے؟ اگر نام علی میں سکون ہے تو پھر سب کو ملنا چاہیے. اگر نام حسین میں سکون ہے تو سب کو ملنا چاہیے. بھئی سوال ہے شیعہ جب صدام حسین سنتے ہیں تو سکون ملتا ہے کہ نہیں؟ نام تو وہ بھی ہے، مسئلہ نام کا نہیں ہے، مسئلہ نام کا نہیں ہے. نہ ہی نام میں سکون ہے. نام ہے عین لام یہ علی، نام ہے حسین. سوال یہ نہیں کہ نام میں سکون ہوتا تو دلیل ہے کہ سب کو ملنا تھا. لیکن اگر نام علی شیعہ سنے تو سکون ملے، یہی نام علی کوئی مبغض سنے تو چہرہ بگڑ جائے، تو مجھے سکون کیوں مل رہا ہے؟ اس کے اندر بدلاؤ کیوں آ رہا ہے اس نام کو سن کے؟ کا مسئلہ محبت کا ہے. سکون محبت دیتی ہے. جس سے محبت ہو اور محبوب کا نام لیا جائے تو سکون ملتا ہے. وہ لاکھ کہے کہ ہمارے دلوں میں اہل بیت کی محبت ہے. جناب محبت ہے تو تجھے سکون کیوں نہیں ملتا؟ محبت تو سکون پیدا کرتی ہے نا. آپ کے سامنے آپ کے محبوب کا نام لیا جائے کس کو سکون نہیں ملے گا؟ تو پتا چلا سکون کا تعلق محبتوں سے ہے. اور جب محبتیں بچھڑتی ہیں تو بندہ بے سکون ہو جاتا ہے. کہ مولا علی بڑا غریب ہوں. امام نے کہا دعا کرتا ہوں احد کے پہاڑ سے بھی زیادہ اللہ تجھے سونا دے گا، مال منال دولت ملے گی. ہاں بس ایک چیز ہے کہ ہماری ولایت ہمیں واپس دو. سودا ہے محبت ہماری دو، اور احد کے پہاڑ جتنا سونا لو. تو کہنے لگا مولا سودا گھاٹے کا ہے، میں کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں.
تو امام نے کہا کہ احد کے پہاڑ کے سونے کو محبت علی کی خاطر ٹھکرانے کے لیے تیار ہو، اور جب تمہارے پاس اتنی قیمتی چیز ہے تو تجھے یہ کہنے کا حق نہیں ہے کہ تو غریب ہے۔ اور پھر سمجھایا کہ حقیقت میں امیری کیا ہوتی ہے۔ سننا امام کے جملے کو، حقیقت میں امیری، فرمایا وہ چیز باعث امیری نہیں ہے جس کے ہونے سے تو امیر ہو اور جس کے چھننے سے تو غریب ہو جائے۔ آج مجھے بتائیے کہ امیروں کے سینگ ہوتے ہیں۔ امام نے کہا اگر دنیا کی دولت بھی مل جائے کیا تیرے وجود میں کسی چیز کا اضافہ ہوگا؟ کہ نہیں۔ آج خدا را سول ڈریس میں ہر بندے کو کھڑا کرنے پتہ ہی نہیں لگتا کہ کون پولیٹیشن ہے، کون فورسز کا ہے، کون امیر ہے، کون غریب ہے۔ یہ تو ڈریس بتاتی ہے کہ بندے کا کام کیا ہے، ورنہ ڈریس نہ ہو تو ہم سب ایک جیسے ہو جائیں نا۔ ہمارا لباس بتاتا ہے، ہمارا رویہ بتاتا ہے، ہمارے چہرے بتاتے ہیں کہ یہ کون ہے، کس مکتب سے اس کا تعلق ہے۔ لیکن اگر جسم سے سب کچھ اتار لیا جائے تو پتہ کیسے چلے اس کا تعلق کس مکتب سے ہے؟ تو فرمایا وہ امیری کیسی جس کے آنے سے تو امیر ہو اور جس کے جانے سے تو فقیر ہو جائے، اور وہ چیز کیسی جس کو ہمیشہ تو اپنے پاس رکھ نہ سکے۔ یہ جسم پر جو تمہاری حاکمیت ہے مرنے کے بعد یہ بھی چھن جائے گا۔ بینکوں میں جتنا پیسہ تھا یہاں جناب مرا وہ پیسہ بھی بچوں کی طرف کیا ہو گیا؟ ٹرانسفر ہو گیا۔ بیوی سے بڑی محبت تھی، یہاں بندہ مرا تو آٹومیٹیکلی طلاق ہو گئی، تیرا کوئی اب اختیار نہیں ہے۔ تو فرمایا ایسی چیز سے محبت کر جو کبھی تجھ سے جدا نہ ہو۔ یہ محبت محبت خدا ہے، یہ محبت محبت رسول ہے، یہ محبت محبت آل رسول ہے، یہ وہ محبت ہے جو ہمیشہ تیرے ساتھ رہتی ہے۔ اور میں سمجھانے کے لیے آغا نراکی کا جملہ ہمیشہ ایڈ کرتا ہوں، فرماتے ہیں دنیا کی کوئی ایسی لذت نہیں جس کی انتہا نجاست نہ ہو۔ پانی پیو تو انتہا نجاست، کھانا کھاؤ تو انتہا نجاست، لذتیں نکالو تو انتہا نجاست۔ اور یہ کیسی لذتیں ہیں کہ انتہا نجاست بھی ہے اور لذتیں تھوڑی دیر کے لیے ہیں۔ لقمہ جب تک منہ میں ہے تو مزہ ہے، نیچے گیا تو مزہ گیا۔ پانی جب تک ہونٹوں پر ہے تو پانی کا مزہ ہے، نیچے گیا تو مزہ گیا۔ تو فرمایا ایسی لذتوں کے عاشق کیوں بنتے ہو جس کی انتہا نجاست ہے؟ ایسی لذتوں کے عاشق بنو جس کا ابتدا بھی نور ہو اور انتہا بھی نور ہو۔ تو فرمایا سکون بھی محبت دیتی ہے، بے سکونی بھی محبت دیتی ہے۔ آپ کا بی پی کبھی ہائی کبھی لو، یہ ہائی لو کون کرتا ہے؟ آپ کرتے ہو؟ کون آپ کے بلڈ پریشر کو ہائی کرتا ہے؟ کون بی پی کو لو کرتا ہے؟ کون تیرے چہروں پہ مسکراہٹ لاتا ہے؟ کون تیرے وجود میں غصہ پیدا کرتا ہے؟ یہ سارا قصور محبت کا ہے۔ بندہ سکون سے بیٹھا، اچانک فون آ گیا کہ جناب بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، بی پی شوٹ کر گیا، کیونکہ اگر یہ تیرے دل کے خانے میں آیا پھر پوری دنیا تجھے بلیک میل کرے گی اسی محبت کی وجہ سے کہ آج ملک کا سیاسی ماحول آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ وفاداریاں بدلی جاتی ہیں کس بنیاد پر؟ محبت کی بنیاد پر۔ آپ کو بچے سے محبت ہے کہیں گے بیٹے کو مار لیں گے، آپ کو ماں سے محبت ہے کہیں گے اکاؤنٹ فریز کر دیں گے، آپ کو جان سے محبت ہے کہیں گے گولی لگا دیں گے۔ لیکن حسین نے سارے فلسفوں کو کربلا میں دفن کر دیا۔ دنیا کا آسان ترین کام ہے نعرہ مارنا،
بہت آسان ہے. اب یہی میڈ ان نجف اور میڈ ان کربلا والے کو فون آ جائے. بہت مشکل ہوتا ہے، بہت مشکل ہوتا ہے. ہماری محبتوں کو دیکھا جاتا ہے. تبھی فرمایا جس نے خلوص سے 2 رکعت پڑھی اللہ جنت واجب کر لیتا ہے. کوالٹی آف ورک، کوانٹٹی آف ورک نہیں. شیطان کی کوانٹٹی بہت زیادہ تھی، بات جب کوالٹی کی آئی تو شیطان بن گیا. جھکایا جاتا ہے، ڈرایا جاتا ہے، آخر میں مارا جاتا ہے. لیکن کربلا کا فلسفہ حزب اللہ فلسفہ، شیعہ قوم کا فلسفہ، حسینی فلسفہ، اور جس فلسفے کی وجہ سے خدا نے آج بھی اس قوم کو عزت دی ہے کہ آج دنیا کا ہر مسلمان ظلم اور استبداد کے پاؤں میں گرا ہوا ہے، لیکن ایک ہی علی کے چاہنے والے ہیں، اور وہی حکمران جو علی ابن ابی طالب کو مانتے ہیں وہ دنیا کے کسی ظالم کے سامنے جھکے نہیں ہیں. اور یہ فلسفہ کب بنتا ہے؟ یہ فلسفہ تب بنتا ہے جب وہ یہ محسوس کریں کہ آپ کسی چیز سے نہیں ڈرتے ہو. ان زعمتم انکم اولیاء اللہ فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. شہید کا درجہ کیوں بلند ہے؟ ایک شہادت ہے جو ایکسیڈنٹلی آ جاتی ہے، لیکن ایک شہادت ہے جو اختیاری، جو بدر والوں کو ملی، جو احد والوں کو ملی، جو کربلا والوں کو ملی، جو حزب اللہ کے ماننے والوں کو ملی. وہ شہادت جو اختیاری شہادت ہوتی ہے، جو فلسطین کے مسلمانوں کو مل رہی ہے، اس کا درجہ کیوں بلند؟ اور شہید کب بنتا ہے؟ فرمایا ان زعمتم، اگر تجھے یہ گمان ہے، زعم ہے کہ تم اللہ کے ولی ہو، تو کہا کہ آسان سا مشورہ ہے، فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، تو تمنا کرو موت کی. میرے عزیز، تمنا تب تک نہیں آتی جب تک محبت نہ ہو. بچپن کی مثال دی، بچہ آئس کریم کی تمنا کرتا ہے، نیا نوجوان بڑے بڑے موبائلوں کی تمنا کرتا ہے، خواتین زیور اور حسن کی تمنائیں کرتی ہیں، بندہ مال و شہرت کی تمنا کرتا ہے. اللہ کہتا ہے اگر ولی ہو تو موت کی تمنا کرو، اور علی نے کہا موت ہی کامیابی ہے. تمنا وہی کرے گا جو اس جہاں سے اتنی محبت نہ کرے جتنی اس جہاں سے کرے. موت تو جوان کو بھی آ سکتی ہے، بوڑھے کو بھی آ سکتی ہے. سوال یہ ہے کہ اس جہاں پر اتنا ایمان ہو جہاں کے لیے انسان اپنا یہ جہاں کیا کر دے، قربان کر دے.